أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ اور اصل اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ نے جب بتا دیا کہ کافروں سے لڑنا ہے، اب لڑنا ہی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیں گے اس طرح لڑنا ہے، یہ سارے کام کرنے۔ ولا تنازعوا، اور دیکھو ایک بات تو یہ نہ کرنا کہ آپس میں جھگڑو نہیں۔ آپس کا نزاع، آپس کا جھگڑا یہ کیا چیز پیدا کرے گا یہ آگے بتاتے ہیں۔ ایک چیز یہ آپس کے جھگڑے، اور دوسرے فرمایا فتفشلوا، یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر تم جھگڑو گے فتفشلوا تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ یہ اگر آپس کے جھگڑوں سے پھر کیا ہوگا؟ تمہاری قوت منتشر ہو جائے گی، اور اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے جو خاندان، جو مملکتیں، جو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ قوت ان کی منتشر ہو جاتی ہے۔ جب قوت منتشر ہو گئی تو تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ عربوں میں ہوا اکھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، دشمن کے مقابلے میں تم کام نہیں کر سکو گے۔ وَاصْبِرُوا، مستقل مزاج رہنا، وَاصْبِرُوا، ڈٹے رہو، ٹھہرے رہو، مستقل مزاج رہو۔ پہلی چیز اللہ کی اطاعت، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دو، اور اس کے بعد فرمایا آپس میں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں، اختلاف نہیں کرنا۔ اس لیے مسلمانوں کی بہت بڑی تباہی یہ ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں اور بجائے اس کے کہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچیں، لڑ کے اٹھ جائیں گے، اختلاف سے اٹھ جائیں گے۔ ایک بات آدمی سمجھاتا ہے، دوسرا سمجھاتا ہے، اس وقت بیٹھ کے جو بھی بات ہے، مگر یہ کہ جب اٹھے تو اس وقت تو بات پوری ہو نا، لڑ جھگڑ کے اٹھ جائیں گے۔ ایسے جیسے انہوں نے نہ ایک دوسرے سے آج کے بعد ملنا ہے، نہ ان کا کوئی تعلق ہے، اور نہ انہیں کسی کفر اسلام کی تمیز ہے، اور ایسی ایسی چیزیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان ساری میٹنگز کا آخر نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ لڑائی ہے تو اس سے ہمت ٹوٹ جائے گی، اور لڑائی ہے تو اس بات پر کہ کس چیز میں علیاذ باللہ اپنے نفس کا غلبہ ہے، بس وہ ہو جائے۔ ایک کو اپنا کریڈٹ عزیز ہے، وہ کہتے ہیں اس بات کو اس طرح کر لیں، دوسرے کو اپنا کریڈٹ عزیز ہے، وہ اپنی بات کو اس طرح پیش کرتا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ہمت کو خود کم کر رہے ہو، اور تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی۔ کرنے کا کام وَاصْبِرُوا، صبر کرو، کرنے کا کام مستقل مزاجی سے کام لو۔ یہ چیز ایسی نکلی ہے مسلمانوں میں، ایسی نکلی ہے کہ حلال گوشت اتنا نہیں نکلا جتنی یہ نکل گئی۔ مطلب یہ کہ حلال گوشت جیسے رغبت ہے نا، اتنی نفرت اس سے ہے۔ وَاصْبِرُوا، اللہ نے کہا ہے مستقل مزاجی سے کام کرتے رہو۔ ایک دن کام ہوا، 2 دن ہوا، 10 دن ہوا، اور بڑے ہی خوش نصیب ہے جس نے سال بھر کوئی کام کر دیا، اس کے بعد زندگی کے لیے بھول گئے۔ رمضان میں اچھی خاصی عادت پڑ گئی قرآن پاک کی تلاوت کی، ان چیزوں کی، اس کے بعد جو قرآن بند کیا ہے تو اگلے رمضان میں ہی کہیں جا کے کھلے تو کھلے، اس سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا۔ اللہ نے کہا ہے وَاصْبِرُوا، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں مستقل مزاجی پیدا کرو، استقلال پیدا کرو۔ صبر اس کا نام نہیں ہے کہ انسان مشکلات، مصائب، پریشانیوں کے ہجوم کی وجہ سے اپنے مقصد سے ہٹ جائے۔ صبر نام ہے اس کا کہ اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے مشکلات، مصائب، کٹھن حالات، لوگوں کی باتیں، نیند، بھوک، سب چیزوں کو برداشت کرے، اور اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھے کہ یہ کام کرنا ہے، اس چیز کو اچیو کرنا ہے۔ من طلب الاولا
سحر اللیالی. جو آدمی چاہے کہ بڑا بنے اسے چاہیے کہ راتوں کو سحر میں تبدیل کرے. زندگی لگ جاتی ہے اور عمریں بیت جاتی ہیں تب جا کر کوئی ڈھنگ کے کام ہوا کرتے ہیں. بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. یہ دنیا میں جتنا کچھ نظر آتا ہے نا اب بھی مسلمانوں کا سرمایہ یہ پوری زندگیوں کی محنتیں ہیں, پوری عمر کے کام ہیں. یہ ایک قرآن پاک جس کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے, ترجمہ کوئی کرے تو پھر ہم دیکھیں کوئی مائی کا لال اس جیسے الفاظ لے آئے اور اتنا ایگزیکٹ مفہوم نکل آئے اس لفظ سے جو حضرت نے اختیار کیا ہے. اور 19-20 برس کے تھے جب وہ بیٹھے ہوں گے ترجمہ کرنے کے لیے, اس سے زیادہ برس کے ہوں گے, اور شاید 37 سال کی عمر تک انہوں نے ترجمہ پورا کر دیا. اور جس جگہ بیٹھ کے وہ ترجمہ کرتے تھے قرآن پاک کا, مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری ان سے پڑھی ہے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے تو چچا تھے, حدیث انہوں نے ان سے ہی پڑھی ہے. سر سید نے بھی ذکر کیا آثار السنادید میں, لکھا ہے کہ وہ دیوار سیاہ ہو گئی تھی جس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اور ترجمہ لکھتے تھے, اور باقی پوری زندگی جو گزری ہے 60 برس کی عمر میں تو ان کا انتقال ہو گیا, باقی 20-22 برس اپنے ترجمے پہ نظر ثانی کرتے رہے ہیں کہ یہ لفظ مناسب ہے, یہ غیر مناسب ہے. اور ایسی چیز ہے ساری زندگی میں ایک ہی کام کیا ہوگا انہوں نے, یعنی جو بڑا کام ہے, اور اب تک 1205 میں مکمل ہوا تھا, 1305 1405 آج 225 سال کے بعد اب تک اس جیسا ترجمہ نہیں آ سکتا. یہ مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا تو ہندوستان میں ہوئے, لیکن عربیت ان کی ہمارے ہاں ان کا آنا ہوا تھا کراچی وہ رہے, اور اس وقت سن 56 میں 55 میں 50 میں جو نیا پاکستان بنا تو عراق اور شام اور سعودیہ اور ان کے جو سفیر آئے تھے وہ شام کو جاتے تھے مولانا مسعود عالم ندوی سے ملنے, اور کہتے تھے کہ ان کے چھوٹا سا گھر کٹیا جیسے, اور وہ کہتے تھے کہ آپ کے لیے آنے کی مناسب جگہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مسعود ہم آپ سے کا گھر دیکھنے نہیں آئے, بس آپ سے عربی سننے آئے ہیں. ایسی عربی یا تو جاہلیت کے دور میں لوگ بولتے ہوں گے یا آپ بولتے ہیں, وہ جو ٹیسٹ ہے عربی کا وہ ہم فکرے سننے آتے ہیں آپ کے پاس. اور مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی, کئی چیزیں انہوں نے لکھی, اور انہوں نے وہ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو عرب اپنا استاد مانتے تھے اس وقت بھی اور اب بھی, اور کتنے ہی واقعات ہیں, وہ لوگ اتنے اپنے فن کے ماہر اور زبان پہ جن کی کمانڈ تھی, وہ کہتے تھے اس ترجمے جیسا ترجمہ اب ہو بھی نہیں سکتا. ایسی عجیب و غریب چیز ہے, زندگی میں ایک ہی کام کیا, ترجمہ لکھ دیا, بس ساری زندگی لگا دی. وَاصْبِرُوا, اللہ نے فرمایا ہے مستقل مزاجی سے کام کرو, ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالی ساتھ ہے صبر کرنے والوں. مولانا مسعود عالم ندوی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مودودی صاحب کی ساری کتابوں کو عربی ترجمہ کر کے عالم اسلام میں پھیلایا, کہ پوری جماعت اسلامی پہ مولانا کا احسان ہے. اور یہ آپ کو جماعت اسلامی کی تاریخ پڑھیں, ان کا قیام, اس کے بعد جماعت کا بننا, ان لوگوں کا شرکت کرنا, پھر جو بھی مراحل گزرے ہیں, مسعود عالم ندوی کے مرہون منت ہیں یہ سب کے سب. اور انہوں نے ایسی جیتی جاگتی عربی میں وہ لکھا ہے, ایسے زبردست ترجمے کیے ہیں کہ پڑھ کے مزہ آتا ہے. عربوں نے جب وہ پڑھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ کیا چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر تحریکیں اٹھتی ہیں, اور کیا چیزیں ہیں جن کو ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں. اور حیرت ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے والا ایک ہندوستانی. یہ چیز فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں, ڈٹے رہتے ہیں. ایک پانی کا قطرہ آپ کبھی غور کریں, وہ 10 سال گرتا رہتا ہے نا سل پہ, تو سل کا وہ پتھر میں نقطہ پڑ جاتا ہے, وہ سل کا گویا دل چیر دیتا ہے. یہ مستقل مزاجی, یہ چاہیے کہ مومن انسان اس میں مستقل مزاجی ہو. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی بیعت ہو گیا, تو حضرت نے اس سے ذکر بتا دیا کچھ, تو اس سے کہا حضرت یہ کب تک کروں؟ تو اس نے فرمایا بس کچھ دن کرو.
کچھ دن یہ پڑھتے رہو. تو اس نے کہا حضرت کتنے دن؟ تو فرمایا بس یہی موت تک، اور کیا. بات تو واقعی یہی ہے کہ جو کام کرنا ہے مستقل مزاجی سے کرو. یہ تھوڑا ہی ہے کہ 4 دن کام کیا، 5ویں دن جی بھر گیا، پھر اور کوئی کام چاہیے، اب کوئی اور چیز چاہیے. یہ مستقل مزاجی آپ مجموعی اعتبار سے غور کریں گے تو کم لوگوں میں ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تجد الناس کالابل، لوگ اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں. مسلم کی روایت میں آیا ہے، آپ نے فرمایا اونٹوں کی طرح ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے تم اونٹ سواری کے لیے تلاش کرو تو 100 میں سے 1 اونٹ ہوتا ہے جو سواری کے قابل اور 99 بیکار. تو جب تم اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو تلاش کرو تو 99 بیکار اور کوئی 1 آدمی کام کا ہوتا ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ مستقل مزاجی نہیں رہتی. اللہ نے کہا ہے دیکھو یہ جہاد، یہ سب کی سب چیزیں لڑنا نہیں ہے اور صبر سے کام لینا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں.